زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ نبی کی یاد میں مہکے چمن آہستہ آہستہ، نبی کی یاد میں مہکے چمن آہستہ آہستہ، گل و گلزار ہوں کوہ و دمن آہستہ آہستہ، نبی کی نعت لکھنے سے مجھے یہ فیض حاصل ہے، نکھرتا جا رہا ہے میرا فن آہستہ آہستہ۔ ناظرین کرام، پروگرام نعت گوئی کا سفر عہد بعہد اور آپ کی میزبان عنبریں حسیب عنبر۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے اس دورانیے کا جو قیام پاکستان سے لے کر لمحہ موجود تک پر محیط ہے۔ لمحہ موجود یقیناً بڑا اہم ہے، لیکن قیام پاکستان ایک ایسا واقعہ ہے جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے اردو زبان کے شعراء کرام نے نعت گوئی میں بھی اپنے کمالات دکھائے۔ تمام شعراء نہایت والہانہ پن، جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ نعت گوئی میں مصروف ہو گئے۔ بہت سارے نام منظر عام پر آئے جنہوں نے نعت میں باقاعدہ اپنا ایک نام اور مقام بنایا۔ باقاعدہ طور پر نعتیہ مجموعوں کی اشاعت منظر عام پر آئی اور یہ احساس ہوا کہ نعت گوئی کی طرف اردو زبان میں شعر کہنے والے شعراء اور شاعرات بڑی سنجیدگی سے متوجہ ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم دورانیہ ہے۔ اس میں نعت کے جدید رجحانات دیکھنے کے لیے ہمیں ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بڑی اہم شخصیات کی ضرورت تھی، تو ہم نے ایسی ہی دو نہایت محترم اور معتبر شخصیات کو آج اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ممتاز، معروف، صاحب اسلوب شاعر اور نقاد جناب فراست رضوی۔ ہماری دوسری مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ نے جامعہ کراچی سے 20ویں صدی میں اردو نعتیہ شاعری پر عربی کے اثرات اس عنوان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی سے وابستہ ہیں۔ آپ بطور پروفیسر عربی و اسلامک اسٹڈیز سے منسلک رہی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ فراست رضوی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قیام پاکستان ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے کئی پہلو بھی ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، نئے ملک کے قیام کی خوشی، نئے ملک کے مسائل اور ان مسائل و مصائب سے نبرد آزما ہونا، یہ بھی ایک بڑا مرحلہ تھا اس وقت کا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد نعت گوئی نے اپنی لازوال قوت کس طرح ثابت کی ہے؟ دیکھیے، کچھ شاعر ایسے تھے جو تقسیم سے پہلے بطور ایک نعت نگار کے اپنے آپ کو منوا چکے تھے، جیسے بہزاد لکھنوی تھے، جیسے احسان دانش تھے، جیسے ماہر القادری تھے، جیسے درد کاکوروی تھے، جیسے اثر صہبائی تھے، جیسے اسد ملتانی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان بننے سے کچھ برس پہلے تک ان کی کتابیں چھپ چکی تھی۔ بہزاد لکھنوی تھے، کرم بالائے کرم جو ان کا مجموعہ ہے، نعت کی تاریخ کا ایک اہم مجموعہ۔ تو یہ وہ شاعر تھے جو تقسیم سے پہلے بطور نعت گو کے اور نعت کے مخصوص شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک اعتبار معاشرے میں اور ادب میں رکھتے تھے۔ پھر پاکستان وجود میں آیا، تو جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان تو آپ جانتی ہیں کہ نعت سے بہت ہم آہنگ ہے، کیونکہ یہ محبان رسول کی بستی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ملک محبان مصطفیٰ کی بستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. اور یہ بنا یہ ملک اسلام کے نام پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی طور پر اس وطن کا ایک بہت گہرا باطنی تعلق بھی ہے اور ظاہری تعلق بھی ہے. اس کا ایک میٹا فزیکل تعلق بھی ہے, اخلاقی تعلق بھی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے. بے شک. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جب کسی سماجی یا روحانی کرب کا شکار ہوتا ہے تو مدینے کی طرف دیکھتا ہے. وہ محشر بدایونی کا شعر ہے کہ نالہ ہو کہ فریاد، فغاں ہو کہ دعا ہو، جاتی میری آواز مدینے کی طرف ہے. کیا کہنے. تو جب مسلمان کسی بھی روحانی کرب میں تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں جو ہیں وہ سبز گنبد کی طرف اٹھتی ہیں. تو 47 میں اور اس کے فوراً بعد بہت سے نئے مجموعے آئے، لیکن اس وقت تک جو نعت تھی اس میں ایک روایتی رنگ موجود تھا، یعنی روایتی رنگ اس پر غالب تھا. اس کے باوجود کہ جدید نعت کے اسالیب جو ہیں وہ اس سے پہلے بڑھتے جا چکے تھے، لیکن یہ جو نعت تھی اس میں جو ہے ایک عقیدت کا والہانہ پن، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی آرزو، اور پھر آپ کی سیرت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک عمل یہ بھی تھا. تو بنیادی طور پر اس نعت کا جو اسلوب تھا وہ ایک ٹریڈیشنل حوالے سے تھا. اس کے بعد جو ہے یہ دور جو ہے یہ جو 47 سے جو دور شروع ہوا یہ 65 سے 2 سال پہلے تک جو ہے وہ قائم رہا. پھر نعت کا دوسرا دور شروع ہوا، وہ عبدالعزیز خالد سے شروع ہوا. عبدالعزیز خالد کی جو کتاب ہے فار قلید اور من ہمنا اور ہم تایا، معاذ، عبدہو، یہ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں نے نعت کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اس سے اختلاف بھی کیا گیا اور اس سے اتفاق بھی کیا گیا. اب کیا انقلاب برپا کیا؟ یعنی پہلی بار عالمانہ نعت لکھی جانے لگی، ایسی نعت جس میں آپ کا گہرا مطالعہ، جس میں تاریخ کا شعور، جس میں اساطیر کا علم، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک بہت بڑے تخیل کے ساتھ. عربی کی اسکالر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی اس کے بارے میں کہا گیا اس نعت کے بارے میں جو عبدالعزیز خالد نے لکھی کہ انہوں نے قدیم عربی اسالیب کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی. ان کی عربی بہت اچھی تھی، قدیم عربی اسالیب کو بھی انہوں نے زندہ کرنے کی کوشش کی. یہ یعنی وہاں سے ایک عالمانہ نعت کا ایک دور شروع ہوا. جہاں لطفی صاحبہ، قیام پاکستان کے بعد نعتیہ مجموعے جو تھے وہ شائع ہونے شروع ہوئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شعراء کرام نے اپنے آپ کو صرف نعت گوئی کے لیے مخصوص کر دیا. ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون شعراء کرام پھر منظر عام پر آئے ہیں. جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو گویا ایسا لگا کہ جیسے بہت سارے جو بندھن تھے وہ کھل گئے. کچھ ایک تفاخر کا بھی احساس ہے اور ایک امن کا بھی احساس ہے، ایک سلامتی کا بھی احساس ہے، اور دوسرا ایک یہ جو بات آپ نے بھی فرمائی کہ ایک جو ریلیشن شپ ہے اسلام کے ساتھ، اس کے اندر جو استحکام آیا اور عشق رسول نے جو جولانیاں اپنی دکھانی شروع کی، تو اس کے سارے اثرات کے تحت ہماری جو نعتیہ شاعری یہاں پاکستان کے اندر پھلی پھولی، ایک نیا رخ اختیار کیا. قصائد کے اندر تو مطلب سینکڑوں اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن مختصر جو پیرائے میں بیان کیا گیا، غزل کی شکل ہو یا نظم کی شکل ہو، آزاد ہو یا پابند ہو، اس میں لوگوں نے نئے نئے تجربات کیے. یہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو قیام پاکستان سے پہلے جو یعنی وہ کتب ہیں، اس کی نعتیہ کتابیں ہیں یا نعتیہ مجموعے ہیں یا نعتیہ مطلب کلام پہ مشتمل کوئی بھی کتاب ہے، اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی کس طرح سے اس کو شائع کیا جائے اور کس طرح اس کو یعنی مرتب کیا جائے.
تو بہت سارے ایسے بھی آپ کو مجموعے کلام ملیں گے کہ جس کے اندر شروع کا حصہ جو ہے وہ نعتیہ شاعری پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر عام شاعری اس کے اندر کم از کم ایک نعت ضرور شامل ہے ہر مجموعے کے آغاز میں. یہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ عربی زبان، کیونکہ میرا جو مطلب ہے عربی زبان کے اثرات، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس سب سے شروع میں ابتدا میں جو ہے وہ سنسکرت اور ہندی جو کلام تھا، یا ہندی جو مطلب یہ کہ ہندی زبان کی جو آمیزش تھی اس سے فارسی میں ٹرانسفر ہوا کہ فارسی زبان امیر خسرو ہیں اور جامی ہیں اور سعدی ہیں، ان کو فالو کیا گیا. اس کے بعد جب قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو خالصتاً وہ اردو کے اندر آ جاتی ہے، اس میں عربی زبان جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہمیں نظر آنے لگتی ہے. اب عبدالعزیز خالد کا نام لیا، وہ واقعی ایسا نام ہے کہ آپ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، اس کے بھی آپ نے تجربات کیے کہ عبرانی زبان کو کس طرح سے نعت گوئی کے اندر استعمال کیا جائے. بات یہ ہے کہ مختلف جو ادب انہوں نے پڑھے تھے نا، ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک نیا اسلوب جو ہے نا متعارف کرایا، اور اس طرح سے بیان کرنے کی قوت جو ہے شعراء میں بڑھ جاتی ہے. فراست رضوی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد، جیسے ابھی جہاں صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ شعراء ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نعت گوئی کے لیے مخصوص کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نعت حصہ تھی کلام کا، پھر حصہ ہوئی مجموعے کا، اور پھر باقاعدہ الگ نعتیہ مجموعے شائع ہونے لگے. تو اس دور کے کچھ نمایاں شعری مجموعوں کے بارے میں اظہار خیال کیجیے گا. بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو جن شعراء کا نام ابھی ہم آپ کے سامنے لیں گے، یہ سب صاحب دیوان لوگ ہیں. جی. یعنی سرشار صدیقی ہیں تو ان کی کتاب ہے اساس، آپ کو پتہ ہے. راغ مراد آبادی ہیں تو مدحت خیر البشر، مدح رسول غیر منقوط، صنعت عاطلہ جس کو کہتے ہیں بغیر نقطے کے الفاظ. پھر حفیظ طائب ایک بہت بڑا نام ہے. اب اگر آپ صرف آپ مجموعوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نعت میں، دیکھیے 77 میں نعت کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوئی اور نعت کو ایک خاص فروغ ملا، اور جو سرکاری ذرائع ابلاغ تھے وہاں آپ دیکھیے نعتیہ مشاعرے ہونے لگے، بہت زیادہ نعتیں جو ہیں وہ نشر کی جانے لگیں، اور ان محفلوں سے اور اس سرپرستی سے بھی نعت کو فروغ ملا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجموعوں سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کیے گئے نعت پر کئی ایسے ڈاکٹریٹ کیے گئے ہیں. ایک صاحب ہیں راجہ رشید محمود، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے حال میں، وہ لاہور میں تھے. 70 مجموعے ہیں ان کے نعت کے، 70 مجموعے ان کے ہیں، اور اتنا بڑا انہوں نے نعت پہ کام کیا راجہ رشید محمود. پوری دنیا میں جہاں بھی نعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، ایک صنف ادب کے طور پر ان کی قدر کی جاتی ہے. عقیدت کے اعتبار سے تو ہمارے لیے وہ لازوال ہیں، تو ایک صنف ادب کے طور پہ بھی جہاں ان کی قدر کی جاتی ہے وہاں ان مجموعوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. ایک مجموعہ تھا ذکر جمیل، مجھے یاد آتا ہے، اس کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ وہ ماہر القادری کا وہ مجموعہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد شائع ہوا. اس مجموعے میں انہوں نے پہلی بار وہ کام کیا جو سبیر رحمانی صاحب نے بعد میں شروع کیا. لیکن سبیر رحمانی کوئی کلیم نہیں کرتے کسی چیز کی اولیت کا، وہ ایک مخلص آدمی ہیں اور نعت کے عاشق ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی خاک پاں ہیں، انہیں اسی پہ افتخار ہے. تو ذکر جمیل میں انہوں نے، ماہر القادری صاحب نے یہ کہا کہ نعت میں وہ چیزیں نہیں لکھنی چاہیے جو غیر محتاط اور گستاخانہ ہیں. نعت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، توحید اور نبوت کے فرق کو قائم رکھنا چاہیے، وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو خدا کے لیے، رب العزت کے لیے مخصوص ہیں، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کو استعمال کریں. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی. وہ صفات بھی منسلک نہیں بالکل کرنی بے شک آپ نے وجہ فرمایا. اور ہندو صنمیات جو داخل ہو گئیں نعت میں، ان کو جو ہے اور اس ہندی ثقافت کی ان ساری چیزوں اور عناصر کو نعت سے کاٹنا چاہیے. یہی بات نعیم صدیقی صاحب نے بھی کی، یعنی ان کے لیے نعت ایک ادبی تحریک کے علاوہ ایک مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بھی تھی. تو ذکر جمیل اتنا اہم مجموعہ ہے جس میں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ
ہمارے یہاں جو ہے کتنا کام کیا گیا اس موضوع پر. آپ دیکھیے ایک صاحب ہیں جن کا نام مجھے یاد آ رہا ہے, شاید وہ آپ کے کسی پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے, طاہر قریشی صاحب, جی جی بالکل, جنہوں نے پاکستان کی ملی اور قومی شاعری میں نعتیہ عناصر کو دریافت کیا. کیا کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھے ڈاکٹر شہزاد احمد, انہوں نے پاکستان میں نعت نگاری پہ پی ایچ ڈی کیا. تو اور ایک صاحب ہیں طاہر, میں نے طاہر قریشی کا, ایک طاہر فاروقی صاحب ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی, بہت کمال کی کتاب ہے, اسے پڑھنا چاہیے, ایک محبت رسول اور اقبال. انہوں نے اقبال کے جتنے زاویے عشق رسول کے اور نعت کے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کو انہوں نے, اقبال اکیڈمی نے شائع کی ہے, ڈاکٹر طاہر فاروقی کی بہت اچھی کتاب ہے. تو نعت پر کتابیں لکھی جانے لگیں اور ایک ایسا کام ہوا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبی رحمانی کو ضرور دے گا, کیونکہ یہ کام انہوں نے کیا. نعت کی تنقید کی بنیاد رکھی گئی. کیا کہنا ہے. جہانہ لطفی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اردو نعت کا آغاز تو 11ویں صدی سے ہو گیا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلی قطب شاہ صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ نعت کی حیثیت متعین کر دی. اس دور کی نعت گوئی میں اور عہد حاضر کی جو نعت کہی جا رہی ہے, اس حوالے سے زبان و بیان کی کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں آپ؟ جب ابتدا ہوئی ہے نعتیہ شاعری کی تو کیونکہ ظاہر ہے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, زبان ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں, تو جو کہ ہندو مذہب کے اندر جیسے بھجن گائے جاتے تھے تو ان کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوتے تھے, کچھ اردو ظاہر شروع پہ جو تھی وہ ایک ایسی زبان تھی کہ جو سمجھ اب ہم مشکل سے سمجھیں گے اس کو, تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا محسن کاکوروی تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قصائد کے اندر بھی اس کا استعمال ہے. لیکن اس کے بعد ہم جب پاکستان, قیام پاکستان کے بعد کی جو شاعری دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر شبلی اور حالی اور اقبال اور حفیظ جالندری, نذیر اکبر آبادی, ان کا جو کلام ہے اردو میں جو کلام ہے اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے, آہستہ 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 سادگی کی طرف آ رہے ہیں. تو سادے الفاظ کے اندر کہا جانے لگا کلام. اچھا اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ نور نامے ہیں, معراج نامے ہیں, وفات نامے ہیں, مولود نامے, معجزات نامے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے کتابچے ان پر شائع ہوتے تھے. لیکن اب جب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نعت کہی جا رہی ہے اس میں ایک شعر جو ہے وہ ولادت سے متعلق ہے, تو دوسرا جو شعر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے, اور اسی طرح پھر معراج سے متعلق ہے. تو اشعار کے اندر گویا پورا ایک واقعہ جو ہے سمیٹ دیا گیا. ہمیں یہ بھی چیز نظر آتی ہے. فراست رضوی صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو بھی ہر شعبے میں نمایاں کام کے بڑے مواقع ملے ہیں, تو خواتین کی نعت نگاری کے حوالے سے فرمائیے گا کہ نعت گوئی میں خواتین کا کیا کردار رہا؟ خواتین نے بہت توجہ کی, اور آپ کو پتہ ہے وحیدہ نسیم صاحبہ نے نعتیں لکھی, اور یہ جو ہے ایک خاتون ہیں بشرا فرخ, یہ غلام محمد قاصر کی سگی بہن ہے, ان کے 7 مجموعے ہیں نعت کے. کیا کہنا. پروین جاوید کا ایک مجموعہ آج میری بیگم صاحبہ نے مجھے یاد دلایا کہ حضوری چاہتی, وہ ان کی کتاب ہے. پھر شاہدہ لطیف کی کتاب ہے نگاہ مصطفیٰ, اور شہناز مزمل صاحبہ جو ہیں ان کا کلیات ہے پورا نعت کا. تو اچھا, نورین طلعت اروبہ ہیں, اور اس طرح سے بہت سارے نام ہیں, اور کوئی 17-18 مجموعے میں نے جو ہے ان کے نام لکھے تھے, اور میں نے دیکھا, اور ان میں کچھ مجموعے میری نظر سے بھی گزرے. جو خواتین کا کام ہے وہ مردوں سے تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ ان کا ایستھیٹک سینس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور بہت یعنی جزیات پر ان کی نظر ہوتی ہے, یعنی خوبصورتی کے وہ گوشے جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں, خواتین ان پر نگاہ رکھتی ہیں, یعنی جمالیات کی جو جزیات ہے. تو جو نعت کی جو جمالیات ہے وہ آپ کو ان کے یہاں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور جو ایک یعنی عقیدت کا جو ایک کلر ہے, اور مدینے سے جو ایک ان کا رشتہ ہے, تو اس میں بڑی اچھی علامتیں, بہت اچھی تشبیہات,
پھر خواتین اپنی ایک استعارہ سازی کرتی ہیں. تو خواتین کا بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نعت میں جو ہے بڑا کردار ہے. ایک صاحب ہیں غوث میاں, ان کی ایک کتاب میں نے بہت پہلے دیکھی تھی, اس کا نام تھا خواتین کی نعتیہ شاعری. اس میں 400 سے زائد خواتین کا انہوں نے ذکر کیا ہے بہت شروع سے, اور یہاں تک جو ہے ہمارے عہد کی بہت سی اس میں خواتین ہیں, اور وہ بہت اچھی کتاب ہے. غوث میاں نے تالیف کی ہے وہ خواتین کی نعتیہ شاعری. تو خواتین کا بڑا رول ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگر مرد چاہنے والے ہیں تو کون ہے جو ان کا چاہنے والا نہیں ہے, بچے ہوں بوڑھے ہوں. اور جو مقام عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے وہ تو مغربی تہذیب نے دی, نہ عیسائیت نے دی, نہ یہودیت نے دی, نہ یہ سناتن دھرم نے دی. تو عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ دیکھیں جو میڈیا کا کردار ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ریڈیو ہے شروع میں, اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو نعت یعنی نعت پڑھنا جی محافل نعت کا بھی بڑا کردار رہا ہے. اس کا یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہاں ہمیں محافل نظر آتی ہیں قیام پاکستان سے پہلے کے نعتیہ نعت پڑھنے کے لیے میلاد کی محافل نظر آتی ہیں. تو خواتین کی الگ ہیں اور مرد حضرات ہیں ان کی الگ محافل ہیں. ان کے ذریعے بہت فروغ ہوا, لیکن قیام پاکستان کے بعد یہ جو باقاعدہ سے ریڈیو کو, پھر اس کے بعد میں جب ٹیلی ویژن آیا تو اس کو بھرپور طریقے پہ استعمال کیا گیا. بے شک, بہت شکریہ جہاں ہے صاحبہ. ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے ہمیشہ. اچھا, حمیرہ راحت صاحبہ کی بھی کتاب ہے جی بالکل, وہ جو ہے رسائی سے روشنی تک. بسمل صابری صاحبہ کی ایک کتاب ہے, وہ بھی بہت اہم کتاب ہے, اس کا نام ہے بیاض جمیل, وہ بھی بہت اہم کتاب ہے. بہت شکریہ فراست رضوی صاحب, بہت اہم گفتگو فرمائی آپ نے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے آج گفتگو کی قیام پاکستان سے لے کر لمحہ موجود تک نعت گوئی کے رجحانات کی تبدیلی پر, اس کی زبان میں آنے والی تبدیلیوں, موضوعات اور جو مضامین رقم کیے گئے, خواتین نے کس قسم کی نعت گوئی کی, اس تمام گفتگو کو ہم نے اس مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے.